نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه ابن ماجہ۔ کون کس کا حبیب ہوتا ہے، کون کس کا رقیب ہوتا ہے، کون کس کا حبیب ہوتا ہے، کون کس کا رقیب ہوتا ہے، بن جاتے ہیں رشتے ناتے وہاں جہاں جس کا نصیب ہوتا ہے۔ حوصلہ جن میں کچھ نہیں ہوتا، حوصلہ جن میں کچھ نہیں ہوتا، وہ بلندی پہ چڑھ نہیں سکتے۔ ہم شریعت سے ہٹ کر اے ماجد، ہم شریعت سے ہٹ کر اے ماجد، کچھ بھی کر لے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ نہ کرے ہم پیروی زمانے کی، نہ کرے ہم پیروی زمانے کی، بلا وجہ بات کو گمانے کی، کرے ہر عمل میں کوشش، کرے ہر عمل میں ہم کوشش، سنت رسول کو اپنانے کی۔ بزرگان محترم، اب یہ جو ایام چل رہے ہیں اور جیسے جیسے آگے بڑھیں گے، نکاح اور شادیوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ نکاح ہونے لگیں گے، شادیاں یہ ہوگی۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ کچھ باتیں نکاح کے تعلق سے آج کی مجلس میں آپ کے گوش گزار کی جائے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ۔ مفہوم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، وہ بیوی والے تھے، وَذُرِّيَّةً، اور بچوں والے تھے۔ مفسرین نے ایک نقطہ اس آیت کریمہ کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ اس سے ایک اشارہ مل رہا ہے کہ شادی اور نکاح کا ایک مقصد اولاد کا حصول بھی ہے، کہ شادی کے ذریعے سے جائز طریقے سے میاں اور بیوی اولاد حاصل کریں۔ تو یہ اس آیت کریمہ سے اشارہ ملتا ہے۔ یہاں رک کر ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا جو موجودہ معاشرہ، سماج اور سوسائٹی ہے، ایک ذہن ہمارے نوجوانوں کا یہ بنتا جا رہا ہے
اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں ہیں کہ نکاح تو کرتے ہیں وہ، لیکن نکاح کے ساتھ ہی فیملی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں آپس میں یہ طے کرتے ہیں کہ 2 سال تک اولاد نہیں چاہیے، 4 سال تک اولاد نہیں چاہیے، 6 سال تک اولاد نہیں چاہیے۔ ہاں کوئی عذر ہو کہ تعلیم مقصود ہو، مدرسے میں پڑھ رہی ہے، ابھی نکاح ہو گیا لیکن تعلیم آگے جاری رکھنی ہے، یا کوئی بیماری نے آ پکڑا ہے، کوئی کمزوری ہے، تو اس کی وجہ سے دونوں آپس میں یہ طے کرتے ہیں کہ ابھی ہمیں اولاد نہیں چاہیے، تو جب تک وہ عذر زائل نہ ہو جائے وہاں تک رکا رہے تو اس کی تو گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں ہونے ہی لگا ہے، اور خاص طور سے عورت کا جاب اگر اچھا ہو، عورت کی جاب اچھی ہو، سیلری اچھی ہو، تو وہ اولاد لانا نہیں چاہتی کہ میرا جو کیریئر ہے وہ رک جائے گا، یا جیسی اس کی میں ترقی ہونی چاہیے وہ میری ترقی نہیں ہو سکے۔ تو چاہے وقتی طور پر یہ فیصلہ ہو بغیر عذر کے کہ ہمیں اولاد نہیں چاہیے، یہ بھی جائز نہیں ہے، اور مستقل طور پر فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم نکاح تو کریں گے لیکن آسائش کی وجہ سے، کسی ڈر کی وجہ سے، جو شریعت کی نظر میں ڈر نہیں ہے، عذر نہیں ہے، یا زر کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، کیریئر کی وجہ سے اگر اولاد نہ پیدا کی جائے، نہ لانے کا فیصلہ کیا جائے، یہ مقصد نکاح کے بھی خلاف ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور یاد رکھنا، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی ہوئی، شادی ہونے کے ساتھ فیملی پلاننگ کر لی کہ ہمیں 2 سال 4 سال اولاد نہیں چاہیے، اس کے بعد کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی نعمت، اس کی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ زندگی بھر پھر اولاد کی نعمت سے محروم رکھتا ہے، پھر کبھی اس در پر، کبھی اس در پر، کبھی یہ ہاسپٹل، کبھی وہ ہاسپٹل، کبھی یہ کلینک، کبھی یہ ڈاکٹر، کبھی یہ باوا کے پاس، کبھی یہ عامل کے پاس۔ اس لیے یاد رکھیے یہ صحیح نہیں ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر ایک چیز کی اجازت چاہی۔ بات اس طرح انہوں نے رکھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، ذات حسن و جمال، بڑی حسین و جمیل بھی ہے اور حسب نسب بھی اعلیٰ ہے، لیکن حضرت ایک پرابلم ہے، ایک مسئلہ ہے، حسب نسب بھی بہت اعلیٰ، خوبصورت بھی بہت ہے، لیکن وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے، تو کیا میں اس کو اپنے نکاح میں لا سکتا ہوں، اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے دوبارہ یہی بات رکھی، حضور نے دوسری مرتبہ بھی منع کیا کہ نہیں، تیسری مرتبہ انہوں نے یہی واپس بات رکھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی اجازت نہیں دی کہ تمہیں جب پہلے سے معلوم ہے
کہ یہ عورت بچہ نہیں دے سکتی، بچہ پیدا نہیں کر سکتی، لہذا تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد روایت میں یہ الفاظ ہے کہ آقا نے آگے یہ فرمایا تزوج الودود الولود فإنی مکاثرکم بکم الامم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آقا نے یہ فرمایا کہ تم ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو۔ کیا کرنے والی ہو؟ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ محبت کرنے والی ہو، اور میاں اور بیوی میں صحیح طور پہ محبت ہوگی تو کیا ہوگا؟ ولود، ودود کے درجے میں ولود ہوتا ہے کہ وہ زیادہ بچہ جننے والی ہو، زیادہ بچے دینے والی ہو۔ محبت ہوگی تو اولاد کا حصول ہوگا، اولاد پیدا ہوگی۔ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے کہ عاشقی جب قید شریعت میں آ جاتی ہے، عاشقی جب قید شریعت میں آ جاتی ہے تو کثرت اولاد کا پھل دے جاتی ہے۔ یعنی عشق کرنا، محبت کرنا شریعت میں اجازت ہے، لیکن اپنی بیوی سے۔ شریعت میں لو بیفور میرج اس کی اجازت نہیں ہے، لو آفٹر میرج، لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے۔ تو بہرحال حضور نے منع فرما دیا۔ ایک مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب مسلمانوں نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو سب سے پہلے جس صحابی کا انتقال ہوا وہ ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی روح پرواز کر گئی، ان کا انتقال ہو گیا، تو حضور نے اس صحابی کی پیشانی پر اپنے لب اور ہونٹ مبارک رکھے بوسہ دیا، اور جن چند قبروں میں بنفس نفیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جن کی قبر میں اترے ہیں، ان میں ایک یہ صحابی کہتے ہیں کہ یہ آپس میں رضائی بھائی بھی تھے۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک موقع پر۔ مفہوم یہ ہے اور اجازت چاہیے کہ حضرت میں نس بندی کرانا چاہتا ہوں۔ کیا کرانا چاہتا ہوں؟ نس بندی کرانا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ اسلام میں نس بندی کرانا جائز نہیں ہے۔ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فتاوی چھپے ہوئے ہیں، اس میں سائل نے ایک سوال کیا ہے۔ سوال کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے، اس نے شادی کر لی، نکاح کر لیا ایک مرد سے۔ عورت کو بچے کی چاہت اور خواہش ہے، وہ چاہتی ہے کہ اسے اولاد ہو، لیکن شوہر جو ہیں وہ اسے اولاد دینے پر قادر نہیں ہے، نامرد ہے، انین ہے۔ عورت کو چاہت ہے کہ بھئی میری اولاد ہو، مجھے بچہ چاہیے۔ تو کیا ایسی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ دیکھیے حدیث پاک میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مفہوم یہ ہے کہ کوئی خاتون بلا وجہ
اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ اسلام میں بلا کسی شرعی عذر کے کوئی خاتون شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ آج کے موجودہ دور میں یہ بھی بہت ہوتا جا رہا ہے، ذرا میاں بیوی میں انبن ہوئی، ذرا لڑائی جھگڑا ہوا، تو میں ہوئی، ارے کہاں نہیں ہوتا، اچھے اچھے گھرانوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، نبی کے طور پر نہیں، شوہر کے طور پر، میاں بیوی کے طور پر۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بیان فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے میرے اپنے الفاظ میں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیت ازواج مطہرات کے یہاں۔ نمبر ایک، ازواج مطہرات کو بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری، کہ وہ نبی ہے، سب کے نبی ہے، بیویوں کے بھی نبی ہے، ہماری ماؤں کے بھی نبی ہے، ازواج مطہرات کے۔ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ہے۔ دوسری حیثیت شوہر کے اعتبار سے، کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو رشتہ ہے اس اعتبار سے۔ تو جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات، بلکہ اس سے آگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج تھی ہماری مائیں، ان میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ اسی لیے حضور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نک نیم سے بھی بلایا کرتے تھے، پکارا کرتے تھے۔ کبھی فرماتے تھے حمیرہ۔ حمیرہ کا کیا معنی؟ گوری چٹی۔ دیکھیے یہ ہے نفسیات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات بھی تھے، سمجھانے کے لیے وہی معنی۔ عورت کو آپ جتنی بھی تعریف کر لو، سب سے زیادہ خوشی کب ہوگی؟ جب آپ کیا کہہ دے، عورت سے یہاں مراد میری خود کی بیوی ہے، ہاں یاد رکھنا، خود کی بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اس سے کہو کہ آجے تو یہ کپڑا પહેરેલા છે ને એટલી મસ્ત લાગતી છે એમ કે બિલકુલ قاتل، કેવી લાગે ہیں؟ پھر دیکھیے آپ کے لیے شامی بریانی تیار نہ ہو تو مجھے کیا ہیں؟ ہاں، تو عورت کو یہ بہت پسند ہے کہ آدمی کیا کرے، اس کی تعریف کرے کہ تو بہت خوبصورت دکھ رہی۔ یہ عورت کی فطرت میں ہے، یہ اس کی نیچر میں ہے۔ تو حضور بھی فرماتے تھے حمیرہ، گوری چٹی، اور کبھی فرماتے تھے عائش، نک نیم ہو گیا، شارٹ کٹ ہے۔ یہاں علماء نے ایک مسئلہ لکھا کہ اپنی عورت کو، یعنی مرد بیوی کو یا بیوی شوہر کو نک نیم سے پکارے اور اس کا میننگ مطلب اچھا ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کے نک نیم تو اللہ بچائے ہیں، دبڑی نے کاڑی نے نفٹ ہے، پتہ نہیں جو ہے وہ کیا کیا الفاظ جو ہیں ہم بولتے ہیں، تو وہ جتنی غصے ہوتی ہے اسے ڈبل غصے ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ جھگڑا ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ ہے نفسیات۔ عورت کو اگر آپ کو اپنا بنانا ہے اسے محبت دو۔ عورت سختی سے کبھی رام نہیں ہوگی، عورت ہمیشہ محبت سے رام ہوتی ہے۔ رام یعنی قبضے میں، قبضے کا معنی یہ ہے کہ پختہ تعلق، تو اس لیے عورت سے نرمی کرے۔ اس لیے حضور نے فرمایا نا، مفہوم یہ ہے، وہ کس سے پیدا ہوئی ہے؟ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا، صحیح روایت ہے،
اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ کون فرما رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے۔ عورت کا حسن ٹیڑھے پن میں ہی ہے، اس لیے یاد رکھنا، وہ شادی کے کچھ سالوں بعد ہر بات کے الٹے ہی جواب دے گی تو دینے دو، ہیں؟ ہاں، یہی اس کا حسن ہے، وہ الٹے ہی جواب دے گی، کوئی بات نہیں، ہم کو سیدھا سمجھ کے چلا لینے کا، سیدھا سمجھ کے چلا لینے کا۔ وہ سیدھی نہیں ہو سکتی، ہم کو سیدھا ہو جانے کا۔ وقت ہو گیا ہے، چلے ایک ہنسی کی بات پر گفتگو ختم کروں۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی، دیکھیے، عورت روٹھ جائے تو اچھا لگتا ہے، یہ عورت کی فطرت ہے اور حسن ہے۔ شوہر کو نہیں روٹھنا چاہیے، کبھی کبھار ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ شوہر بار بار روٹھے تو پچھی એવું کہے کہ બૈરા જેવી عادت છે ના ہے۔ ہاں، تو کیا ہے، یہ عورت کا حسن ہے، بننا سورنا عورت کا حسن ہے کہ کہیں جانا ہو تو آپ کو آدھے گھنٹے، 11 بجے جانا ہو تو کہوانو کہ 10:30 بجے جانا ہے تو 11 بجے تیار ہوگی، وہ تیار ہو کے 10 مرتبہ آئینے کے پاس جاتی ہے، اور ہم تو مرد جلدی جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو خیر، عورت روٹھے تو اچھا لگتا ہے، اور یہ اس کی فطرت میں ہے۔ یہ بھی آپ سیرت پڑھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور ازواج مطہرات کی، تو ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اگر مرد سے غلطی ہو جائے تو مرد کو تو سوری کہنا ہی پڑتا ہے، لیکن اگر عورت غلطی کرے اور اس کو معلوم ہے میں رانگ ہوں تو اس کو سوری نہ کہنا پڑے، اس لیے وہ رونا شروع کرتی ہے۔ جب وہ روتی ہے، شوہر کو پتا ہے یہ غلط ہے لیکن یہ اس کی فطرت ہے، تو شوہر کہتا ہے سوری، ابھی چپ تھے جانے، تو دونوں موقع پر سوری کس کو کہنا پڑتا ہے؟ مرد کو ہی جو ہے کہنا پڑتا ہے۔ یہی ہے عورت کا مزاج، عورت کی فطرت، عورت کا حسن۔ تو اس طرح اس سے جو ہے وہ کام لینا سیکھو۔ بہرحال ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہہ رہا تھا، طلاق چاہیے، طلاق نہیں دیتے، کورٹ میں چلے جاتے، یا اسلامی عدالت میں خلا، کہ ہمیں آپس میں یا تو خلا یا اسلامی عدالت میں فسخ نکاح، تو خواہ مخواہ یہ کرنا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کے جو رشتے وجود میں آ چکے ہیں اس کو کیا رکھے؟ سلامت رکھے۔ اس شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ جدا کبھی کسی سے کسی کا حبیب نہ ہو، جدا کبھی کسی سے کسی کا حبیب نہ ہو، یہ وہ داغ ہے جو کسی دشمن کو بھی نصیب نہ ہو۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد